السلام علیکم فرینڈ، میرا نام ہے شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 7 دوستوں۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ کسی دوسرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس پوری کائنات کو چلا سکے، ایون کہ انسان ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور بعض انسانوں نے خدا بننے کی کوشش بھی کی ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کا پھر کیا عبرتناک انجام ہوا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ٹاپ 7 کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 6، نمرود۔ دوستو، یقیناً مسلمان سارے ہی نمرود کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ یہ دنیا کا ظالم ترین بادشاہ تھا۔ یہ لوگوں پر انتہا کا ظلم کرتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ خدا ہے اور لوگوں کو یہ مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو یہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولا کہ جاؤ اپنے اللہ سے کہو کہ وہ آ کر میرا مقابلہ کرے۔ اس مالعون انسان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ یہ حبیث انسان طاقت کے نشے میں اتنا گم تھا کہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو سبق سکھانے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیجی۔ اللہ تعالیٰ کی اس ادنا سی مخلوق نے نمرود کی فوج کا سارا خون چوس لیا، ایون کہ ان کا گوشت تک نوچ لیا۔ نمرود کی فوج کا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ جگہ جگہ اس کی فوج کے صرف ڈھانچے ہی نظر آتے تھے، باقی ساری فوج کا تو صفایا ہو گیا۔ بس اتنا ہی نہیں، ان میں سے ایک مچھر نمرود ملعون کی ناک میں گھس گیا۔ ناک کے ذریعے مچھر نمرود کے دماغ میں چلا گیا اور 400 سالوں تک اس کے دماغ کو اندر سے کھاتا رہا۔ جب وہ نمرود کے دماغ کو اندر سے کھاتا تو نمرود اپنا سر جگہ جگہ پٹکتا پھرتا۔ جب یہ اپنے سر پر جوتے مرواتا تو اسے کچھ دیر کے لیے سکون مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خبیث انسان کو ایسی عبرتناک سزا دی ہے کہ جن لوگوں پر یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا پھر انہی لوگوں سے یہ اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا۔ دوستو، اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا اور یہ جوتے کھاتا کھاتا ہی مر گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تکبر کا انجام برا ہوتا ہے۔ نمبر 5، فرعون۔ دوستو، اسلام کے سب سے بدبخت دشمنوں میں فرعون بھی ٹاپ رینک میں آتا ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور خدا موجود نہیں ہے۔ یہ انتہائی جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ یہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور جو لوگ اس کا حکم نہیں مانتے یہ ان کو مختلف قسم کی سزائیں دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت لے کر گئے اور صاف الفاظ میں یہ بات بول دی کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کو تباہ کر دے گا۔ اس بات پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا اور بولا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کا قائل نہیں ہوں۔ اس خبیث انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بے شک ہمارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان کو اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل پار کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعقب شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصائے مبارک دریا پر مارا اور دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا سے پار ہو گئے۔ جب فرعون نے اپنا لشکر دریا میں ڈالا تو دریا کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ دوستو، ویسے تو فرعون پانی میں ڈوب کر مر گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی ممی آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ نمبر 4، ابرہا۔ دوستو، ابرہا یمن کا بادشاہ تھا اور یہ ایک ظالم ترین بادشاہ تھا۔ ابرہا نے 571 عیسوی میں یمن پر حکومت کی تھی۔ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر تعمیر کروایا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ سب لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس کے گرجا گھر کی عبادت کریں اور اس کو اپنا خدا مان لیں۔ جب سارے مسلمان اس کے خلاف ہو گئے تو اس نے قسم کھا لی کہ یہ خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ حبیث انسان اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اس کا لشکر بہت ہی بڑا تھا، ہاتھی، گھوڑے اور بہت سے سپاہی موجود تھے۔ جب یہ خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوا تو اچانک سمان پر پرندوں کی ایک بہت بڑی فوج نمودار ہوگی اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے پرندوں کی ایک بہت بڑی فوج بھیج دی تھی۔ ابرہا کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے جب اتنے زیادہ پرندے دیکھے تو وہ بکھلا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس کی پوری فوج میں دڑام مچ گیا اور وہ اپنے ہی گھوڑے اور ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے آ کر مرنا شروع ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پرندوں کی ایک فوج نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے پتھر برسا برسا کر ابرہا اور اس کی پوری فوج کو ہلاک کر دیا۔ دوستو، قرآن مجید میں بھی اس واقعے کی ایک صورت موجود ہے جس کا نام سورہ فیل ہے اور یہ صورت نمبر 105 ہے۔ دوستو، آپ بھی ٹائم نکال کر اس صورت کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ ضرور کریں۔
نمبر 3 شداد دوستو شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا اور یہ حبیث انسان بھی خود کو خدا مانتا تھا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی طاقتور پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی ہر ایک آسائش عطا کی تھی۔ یہ قوم اس قدر کا دراز تھی کہ پہاڑ ان کے گھر ہوتے تھے اور یہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوتے تھے۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی پھر بھی یہ لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے اور منکر خدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی تو یہ ان کے خلاف ہو گیا۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام سے سوال کیا، اگر یہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اس کے بدلے اس کو جنت ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ اس پر وہ ہنسنے لگا۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام کو بولا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ اس خبیث انسان نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زمین پر ایک پوری جنت تعمیر کروائی۔ اس نے جنت بالکل ویسی ہی بنائی جیسی حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بتائی تھی۔ اس نے اپنی جنت میں دنیا کی ہر ایک آسائش رکھی تھی۔ جب یہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو جنت کے دروازے پر ملک الموت کھڑے نظر آئے تو یہ ان کے سامنے گر گڑانے لگا کہ مجھے صرف ایک بار اپنی جنت دیکھنے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یہ حبیث انسان اپنی جنت دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا۔ بے شک ہمارا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ نمبر 2 سٹیون ہاکنگ دوستو سٹیون ہاکنگ ایک سائنسدان تھا اور یہ ایسا خبیث انسان تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے پوری دنیا میں یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ اس دنیا میں کوئی خدا موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ مالون انسان خدا پر ایک کتاب لکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صدیوں سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھ جیسے معذور لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مرنے کے بعد کوئی بھی زندگی موجود نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے ہاتھ میں ہماری قسمت ہے۔ جنت اور دوزخ جیسی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ اس نے پریس کے سامنے یہ بات کہی کہ خدا کا کوئی بھی وجود نہیں ہے اور نعوذ باللہ یہ کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ لیکن اس خبیث انسان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے۔ جس دن اس نے یہ بکواس کی تھی اس سے اگلی صبح یہ اپنی چیئر پر مردہ حالت میں پڑا ہوا ملا۔ اس کی موت سب کے لیے سبق آموز ہے۔ دوستو اس بات پر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 1 تھامس اینڈریو دوستوں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ٹائٹینک فلم تو دیکھی ہوگی، فلم نہ بھی دیکھی ہو پھر بھی آپ میں سے بہت سے لوگ اس کی سٹوری کو تو جانتے ہوں گے۔ دوستوں یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام تھامس اینڈریو ہے۔ یہ ایک شپ ڈیزائنر تھا۔ ویسے تو تاریخ میں بے شمار شپ ڈیزائنر گزرے ہیں لیکن تھامس اینڈریو کا نام صرف اس وجہ سے یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس نے تاریخ کی سب سے مشہور شپ ٹائٹینک ڈیزائن کی تھی۔ ویسے تو یہ شخص بہت ہی قابل ڈیزائنر تھا لیکن یہ اپنے ٹیلنٹ کو لے کر کچھ زیادہ ہی غرور میں آ گیا تھا۔ اس انسان نے جب ٹائٹینک کو بلڈ کیا تھا تو اس کو اپنے کام پر اتنا غرور تھا کہ اس کا ڈیزائن اتنا پرفیکٹ ہے کہ نعوذ باللہ اگر خدا بھی چاہے تو اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا۔ ٹائٹینک کو جب پہلی بار سمندر میں اتارا گیا تو ابھی یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن پر پہنچا ہی تھا کہ وہاں ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ اس ٹائم اس شپ کی ہائپ اتنی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اور بہت سے مشہور لوگ اس میں سفر کر رہے تھے، جن میں اس شپ کا اونر تھامس اینڈریو خود بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو ہاک میں ملا دیا۔ جب یہ جہاز آئس برگ سے ٹکرایا تو اس میں ایک بڑا سا ہول ہو گیا اور تیزی سے جہاز کے اندر پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ اس ٹائم جہاز پر تقریباً 1500 لوگ سوار تھے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جہاز کے ساتھ ہی سمندر میں ڈوب گئی۔ دوستو اس نے خدا کو چیلنج کیا تھا تو اس کا ایسا انجام تو ہونا ہی تھا۔